الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، جیسا کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کا مختصر سا ترجمہ اور تشریح وہ بیان کیا، آج جو ہے دوسری سورت قرآن کریم کی، اس کا نام ہے سورۃ البقرہ. اس کا نام البقرہ ہے. تو جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ ہر سورت کا نام جو ہے وہ اکثر و بیشتر اسی کے اندر موجود واقعے سے لیا گیا ہے، اور وہ نام اس سورت میں موجود ہے. اکثر و بیشتر جو صورتیں ہیں، بلکہ ساری صورتیں سوائے سورۃ الفاتحہ کے، باقی تمام صورتوں کے نام جو ہیں ان میں موجود واقعہ جو بیان ہوا ہے اس سے لے کر نام رکھا گیا ہے. تو اس صورت میں چونکہ ایک واقعہ گائے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں پیش آیا اور وہ ایک معجزہ ثابت ہوا کہ گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا ایک مقتول کو لگایا گیا اللہ کے حکم سے، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، اور اس ٹکڑے کے لگانے سے وہ مقتول جو قتل ہوا تھا اس نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتلا دیا. تو چونکہ یہ بڑا معجزہ تھا تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام جو ہے البقرہ رکھا گیا ہے. اور ہر سورت جو قرآن کریم کی ہے اس میں مضمون تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن نام جو ہوتا ہے وہ کسی خاص واقعے سے لیا جاتا ہے. جو نام ہے وہ
اس واقعے سے لیا جاتا ہے جو پیش آیا تھا، یا اس صورت کا نام کسی حرف سے لے لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ناموں کا جو نام رکھنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ میں نے پہلے بھی ذکر کر دی تھی، تو اسی نسبت سے اس صورت کا نام بھی جو تجویز کیا اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ اسی حساب سے ہوا کہ اس کو البقرہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اس صورت کی خصوصیات ہیں جن کا جاننا اس کی ترجمے اور تفسیر سے پہلے ضروری ہے۔ ایک تو خصوصیات کا جاننا، کیونکہ ہر صورت کی ایک خاص خصوصیت ہوتی ہے، ہر صورت کی ایک خاص خصوصیت ہوتی ہے، اس کا جاننا پہلے ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ اس صورت کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو باقی صورتوں میں نہیں ہیں۔ سب سے بڑی پہلی خصوصیت نمبر وائز میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ احباب کو یہ باتیں یاد رہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ صورت قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت ہے۔ اس کی 286 آیات ہیں، باقی کسی صورت کی اتنی آیات نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خصوصیت ہے کہ اس صورت کی جو آیات کے تعداد کے لحاظ سے یہ سب سے لمبی صورت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس صورت میں قرآن مجید کی حروف کے اعتبار سے، کیونکہ جو آیت ہوتی ہے وہ حرفوں سے بنتی ہے، ہر آیت میں الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ حرفوں سے بنتے ہیں تو لفظ بنتا ہے۔ جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ ایک آیت ہے۔ اس طریقے سے جو قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ جمع ہوتی ہیں تو سورت کہلاتی ہے۔ تو اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت جو ایک صفحہ پر محیط ہے وہ بھی اسی صورت میں ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ یہ صورت خود سب سے لمبی صورت ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں وہ آیت بھی اسی صورت میں ہے جو قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، اور وہ آخری صفحہ سے پہلے جو صفحہ ہے پورے صفحے پر وہ ایک آیت آئی ہے۔ تو یہ اس کی دوسری خصوصیت ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو سب سے لمبی آیت وہ بھی اسی صورت میں ہے، حروف کے الفاظ کے اعتبار سے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی فضیلت کے اعتبار سے جو آیت سب سے بڑی ہے، جسے اعظم آیت من کتاب اللہ،
جسے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کہا جاتا ہے، فضیلت کے اعتبار سے، ایک ہے الفاظ کے اعتبار سے، وہ بھی اسی صورت میں ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے جو قرآن مجید کی سب سے اعظم آیت ہے، بڑی آیت ہے، وہ بھی اسی میں ہے، جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی حدیث میں آتا ہے قرآن کریم کی فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے۔ یہ سورت خود سب سے بڑی ہے، اس میں سب سے لمبی آیت، نمبر 2 خصوصیت، نمبر 3 فضیلت کے اعتبار سے جو آیت سب سے بڑی ہے وہ بھی اسی سورت میں ہے، نمبر 4 اسی سورت میں اس کی جو آخری 2 آیات ہیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک، ان 2 آیات کی بھی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ میں نے سورہ فاتحہ کی فضیلت میں وہ بیان کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے ایک آواز سنی، اور جب ایک دروازہ کھلا، جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، تو اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اور اس فرشتے نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو، ایک نور سورۃ الفاتحہ اور ایک نور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو یہ 2 آیات پڑھتا ہے تو کبھی کبھی اسے تہجد کے یعنی اس کو تہجد کے برابر ثواب مل جاتا ہے، اگرچہ وہاں الفاظ یہ ہیں کہ فتح، تو اس کی شرح میں محدثین نے یہی کی ہے کہ گویا قیام اللیل جتنی فضیلت مل جاتی ہے۔ تو یہ اس کی 4 بڑی خصوصیتیں ہیں جو باقی قرآن کریم کی صورتوں میں نہیں پائی جاتی، اور یہ ہر قرآن پڑھنے والے کو، سورۃ البقرہ پڑھنے والے کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور یہ ظاہری بات ہے، قرآن سارا ہی فضیلت والا ہے، لیکن چونکہ خود اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کی فضیلت زیادہ بیان فرمائی ہے، تو جس کی جو فضیلت آئی ہے وہ اس کی خصوصیت بن گئی ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ کے فضائل ہیں، اسی طرح اس سورت کی یہ میں نے اس کے خصائص ذکر کر رہا ہوں۔ تو 4 خصوصیتیں اس سورت میں ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے، نمبر 2 قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت وہ بھی اسی سورت میں ہے، نمبر 3 قرآن کریم کی سب سے فضیلت والی آیت آیت الکرسی وہ بھی اسی سورت میں ہے، نمبر 4 اس کی آخری آیات کی بھی اپنی ایک بڑی فضیلت ہے، بڑی خصوصیت ہے۔ تو یہ ہو گئی اس کے خصائص۔ اب آتے ہیں اس کی فضیلت کی طرف، یہ جو اس سورت میں موجود ہیں، تو اس سورت کی فضیلت میں بھی بہت ساری احادیث صحیحہ وارد ہوئی ہیں، بہت ساری احادیث میں اس سورت کی فضیلت بیان ہوئی ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کا پڑھنا برکت ہے، اس کا یاد کرنا، اس کا پڑھنا، اس کا حاصل کرنا، اس کا سیکھنا، ان اخذھا برکہ، اس کا حاصل کرنا اب کسی طریقے سے ہو،
چاہے تلاوت کوئی کرے، چاہے کوئی اس کو حفظ کرے، چاہے کوئی اس کا ترجمہ و تشریح پڑھے، کسی صورت میں بھی ہو، فرمایا یہ برکت ہی برکت ہے۔ اور اس کو چھوڑ دینا، نہ پڑھنا، یہ حسرت ہے، یعنی نہ پڑھنے والے کے لیے بہت بڑی کل حسرت ہوگی جب وہ دیکھے گا اس کا اجر و ثواب، اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس صورت کا مقام، تو وہ حسرت ہی حسرتیں بھرے گا۔ اس کا نہ پڑھنا گویا بہت بڑی حسرت ہے، اور اس کا پڑھنا جادو کے اثر کو بھی زائل کر دیتا ہے۔ اس صورت کا مسلسل پڑھنا، اور اکثر یہ لوگ جن پر کوئی ایسی بات ہوتی ہے، یا جن کو کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سایہ ہے، یا جن کی کا کوئی مثلا لوگ کہتے ہیں اس میں جن داخل ہو گیا ہے، تو پڑھنے والے زیادہ تر اسی سورۃ البقرہ کو اس پر پڑھتے ہیں، اس سے اس کو کافی افاقہ ہو جاتا ہے، آرام آ جاتا ہے۔ تو یہ گویا جادو کو بھی، جادو کے اثر کو بھی، نظر کے اثر کو بھی اگر آپ اس کو بار بار پڑھتے رہیں تو یہ زائل کر دیتا ہے۔ حاسد کے حسد کو، اسی طرح جادوگر کے جادو کو، یہ بھی اس صورت کی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، کوہان کہتے ہیں بلند چیز کو، جیسے اونٹ کی وہ کوہان بلند اس سے اس کی ہوتی ہے تو اسے کوہان کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا لکل شیء صنام، ہر چیز کی ایک کوہان ہے، اور قرآن کریم کی کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جو بلندی ہے گویا یہ بہت بڑی اس سورت کی جو ہے فضیلت ہے، کہ جیسے یہ بہت بلند مقام ہے دوسری صورتوں سے بھی، تو فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی بلندی سورۃ الفاتحہ سورۃ البقرہ ہے، یہ بھی فضیلت ہے۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے اس کی فضیلت میں کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی تاثیر ہے آج ہمارے گھروں میں جو بے سکونی ہے، گھروں میں جو افراتفری ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے ہم پہ تعویذ ڈال دیے ہیں، کوئی کہتا ہے کسی نے ہمارا رزق روک دیا ہے، حالانکہ کون روک سکتا ہے؟ لیکن لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس صورت کو اگر وہ پڑھیں گے تو گھر میں برکت آئے گی، گھر میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، کیونکہ جہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جہاں شیطان نہیں ہوتا وہاں سکون ہوتا ہے، وہاں راحت ہوتی ہے دلی طور پر۔ تو اس کی یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس طرح اس صورت کے بہت سارے فضائل ہیں، بہرحال مختصر کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دوسری حدیث میں فرمایا، اور یہ مسلم کی روایت ہے، فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ۔ کیوں؟ کیسے قبرستان بنتے ہیں گھر؟ فرمایا اقرأوا لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذی، وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، لا يدخلہ الشیطان، وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے یہ، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ مسلم کی روایت ہے، یعنی بڑی مستند اور صحیح جو فضیلت والی، کیونکہ فضائل میں بہت ساری
حدیثیں جو ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں یا کمزور درجے کی ہوتی ہیں، لیکن یہ مسلم کی حدیث ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ امام مسلم کی کتاب امام بخاری کے بعد ہے جو صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے قبروں کو، گویا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان کے مشابہ ہے، وہ قبرستان کی طرح ہے۔ اور آج کل چند لوگوں نے گانے بجانے اور اسی طرح دوسری سلسلے جو ہے شروع کر رکھے ہیں، جس وجہ سے گھروں کا امن، سکون، چین، گھر تو اللہ نے امن کی جگہ بنائی ہے نا، تو جب اس میں بھی امن نہ رہے تو وہ قبرستان ہو گیا، مقبرہ ہو گیا۔ تو اس لیے اپنے گھروں کو آباد کرنے کے لیے اور اپنے گھروں کو شاد کرنے کے لیے اور امن اور سکون لانے کے لیے اس میں قرآن پڑھا جائے، اور اس میں سورۃ البقرہ پڑھو، اور جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے فرمایا وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت بڑی اس کی فضیلت ہے۔ ایک دوسری روایت میں 3 دن شیطان داخل نہیں ہوتا، وہ اگرچہ طبرانی اور ابن حبان کی روایت ہے، بہرحال یہ مسلم کی روایت جو ہے اس میں شیطان داخل ہوتے ہی نہیں ہے۔ یہاں دن کا نہیں کہا آپ نے، کوئی تعین نہیں کیا، لا يدخلہ الشیطان، اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی اس صورت کی جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور تو بہرحال اگر اس کو ایک آخری فضیلت بیان کر کے میں آگے بڑھتا ہوں، جو امام احمد اور مسلم کی روایت ہے، اس میں ہے صحابی کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا یؤتی بالقرآن یوم القیامہ، قرآن مجید کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اللہ قرآن کو لائیں گے، اور ان لوگوں کو لایا جائے گا جو اس قرآن کو پڑھتے تھے، جو اس کے اہل تھے، یعنی اہل وہ ہوتا ہے جو اس قدر اس میں مشغول ہو کہ اس کے ساتھ اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ تو جی اسی کا ہے، اسے کہتے ہیں اہل۔ گھر والوں کو اہل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، بال بچوں کا۔ تو فرمایا قرآن کو اور اس کے اہل کو، یعنی جو لوگ اس کو پڑھنے والے ہوں گے، اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان کو لایا جائے گا۔ یہاں الفاظ ہیں اسپیشل کہ وہ اہل کون ہے، وہ صرف اس کے پڑھنے والے نہیں ہیں۔ آج کل کئی لوگ ایسے ہیں پڑھتے تو بہت اچھا ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ فرمایا الذین کانوا یعملون بہ، وہ اس کے اہل ہوں گے جو اس پر عمل کرتے رہے، جو اس پر عمل کرتے رہے، جو اس میں حکم ہے ان کو مانتے رہے، جو کام کرنے کا ہے وہ کرتے رہے، جو منع ہے اس سے منع رہے، یہ ہے عمل کرنا۔ بعض لوگ بڑی صرف برکت کے لیے پڑھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، تو اس سے وقتی برکت تو ہو جائے گی، لیکن جو اسپیشل جو برکت ہے وہ عمل سے ہوتی ہے۔ انسان کو عمل کرنا یہ اصل ہے قرآن کو سمجھنے کا مقصد جو ہے۔ تو فرمایا قیامت کے دن قرآن کو اور اس کے پڑھنے والوں کو جو اس پہ عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا، اور ان کے آگے آگے جو ہوں گے قرآن کے اور جو پڑھنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، آگے آگے ان کے کیا ہوگا؟ سورۃ البقرہ اور آل عمران، یعنی یہ قرآن اور لوگوں کے آگے آگے 2 صورتیں ہوں گی۔ گویا ان کی بڑی فضیلت ہے، فضیلت کے اعتبار سے ان کو اللہ رب العزت یہ شرف بخشے گا کہ یہ الگ سے آگے آگے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی فضیلت والی صورت ہے۔ یوں تو قرآن سارا ہی فضیلت والا ہے، لیکن جیسے ہم نے سورۃ الفاتحہ کی ہم نے جو ہے وہ فضائل پڑھے، اسی طرح اب سورۃ البقرہ کے جو فضائل ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہیں۔
اس لیے ایک مسلمان کو اس کی تلاوت کا، اس کے امر کا، نہی کا، اس پر عمل کرنے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات خصوصیت بیان کی، اور دوسرا مرحلہ فضائل، یہ فضائل بیان کیے میں نے احادیث کی روشنی میں۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو الرحمن الرحیم ہے۔ اب آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ ختم ہوئی تو اس کے بعد درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گئی۔ تو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے ہر قرآن کے پڑھنے والے کو کہ صورتوں میں ایک صورت کو دوسری صورت سے جدا کرنے والی چیز جو اللہ تعالیٰ نے رکھی، اس میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ جہاں سے شروع ہو وہاں آگے نئی صورت شروع ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ جو ہے اس کے بارے میں چونکہ صراحت نہیں ہے کسی بھی حدیث میں کہ کیا یہ ہر صورت کی آیت ہے یا یہ تمام صورتوں کے ساتھ جو 114 یا 113 جو کہ فاتحہ کے ساتھ تو اکثر نے اس کو آیت مانا ہے۔ اور بعض نے وہاں بھی صورت فاتحہ کے ساتھ بھی بسم اللہ کو آیت شمار نہیں کیا، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم یہ ایک آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت شمار کی گئی ہے۔ لیکن جو قرآن ہمارے سامنے ہے اس میں سورۃ الفاتحہ کو کے ساتھ بسم اللہ کو آیت شمار کیا گیا ہے۔ لیکن باقی جو 113 صورتیں ہیں ان میں جو بسم اللہ ہے اس کے بارے میں اکثر محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ یوں تو ایک ہی آیت ہے، یعنی یہ 113 جو بسم اللہ لکھی گئی ہیں یہ ایک ہی آیت ہے، لیکن یہ صورتوں میں فرق کرنے کے لیے کہ یہ ایک صورت ختم ہوئی ہے اور دوسری صورت شروع ہو رہی ہے، ہر صورت کو بسم اللہ سے شروع کیا گیا ہے۔ اکثریت کی علماء کی، محدثین کی یہ رائے ہے۔ لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ہر صورت کی آیت ہے، اس کی طرف بھی بہت سارے علماء گئے ہیں، ہر صورت کی یہ ایک آیت ہے۔ تو یہ بات تمام احباب کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جس چیز میں دو قول آ جائیں، دو باتیں آ جائیں الگ الگ، تو وہاں کوئی بھی موقف اختیار کیا جا سکتا ہے جو آدمی کو محقق علماء کی رائے سے معلوم ہو جائے، لیکن اپنی بات کو لے کر یہ نہ ہو کہ دوسرے کا رد کر دے، کیونکہ جو لوگ اس کو آیت مانتے ہیں وہ ہر صورت کے ساتھ اس کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ جو لوگ سورت کو آیت مانتے ہیں وہ اس کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں، جیسے سورۃ الفاتحہ بھی بسم اللہ زور سے پڑھتے ہیں، اور جو اس کو ہر سورت کی آیت نہیں مانتے وہ اس کو آہستہ پڑھتے ہیں، بلند آواز سے نہیں پڑھتے۔ تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ زیادہ جو بسم اللہ کے پڑھنے کی روایات ہیں بلند آواز سے، وہ روایات زیادہ نہیں ہیں، زیادہ روایات اس کو آہستہ پڑھنے کی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں وہاں سعودی عرب میں ائمہ کرام جو ہیں وہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے،
لیکن ایسی چونکہ کچھ روایات ہیں، کچھ ایسے اقوال ہیں جو اس کو بلند پڑھنے کا بھی اندیہ دیتے ہیں، اشارہ دیتے ہیں، لہذا بلند پڑھنا یہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن زیادہ جو تحقیق کی بات ہے، میرا جو رجحان ہے محققین کی رائے کے مطابق، بسم اللہ کو پڑھا جائے لیکن آہستہ پڑھا جائے، اس پر جو ہے زیادہ روایات جو ہیں وہ ملتی ہیں اور زیادہ اس پر دلائل ہیں، اگرچہ بلند آواز میں پڑھنا جائز ہے۔ اب بعض کا لوگ کہتے ہیں جی پھر یہ کیا ہوا، یہ بھی ہوا اور وہ بھی ہوا، تو بھائی کئی ایسے مسائل ہیں دین میں جن میں وسعت رکھی گئی ہے، وہاں آدمی کو ایک موقف لے کر دوسرا ٹھکرا نہیں دینا چاہیے۔ اگر دوسرے کے پاس بھی دلیل ہے تو آپ جو سمجھتے ہیں کہ دلیل کے اعتبار سے زیادہ افضل ہے وہ لے لیں، اور دوسرے نے اگر دلیل کے اعتبار سے لیا ہے تو اس کا انکار نہ کریں۔ چنانچہ بسم اللہ زور سے پڑھنا اور آہستہ پڑھنا دونوں جائز ہیں۔ جنہوں نے زور سے پڑھنا لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آہستہ پڑھنے والی جو حدیث ہیں ان میں ذکر نہیں ہے، اور جنہوں نے آہستہ پڑھنے کا لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر روایت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات ہے وہ الحمدللہ سے شروع ہوا کرتی تھی، تو پڑھنا اس کو ہے، لیکن فرق صرف بلند آواز سے پڑھنے کا ہے یا آہستہ پڑھنے کا ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں وہ آپ اگر بلند آواز سے کسی نے پڑھا بھی ہے تو وہ کبھی کبھی تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ بہرصورت اس ایسے مسائل میں جہاں دو موقف آ جائیں، دو راستے آ جائیں، دو دلیلیں آ جائیں، اس میں جو افضل ہو علماء کی، محقق علماء کی رائے کے نزدیک وہی لینی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ اب میں چونکہ محقق علماء کو دیکھتا ہوں جن میں سعودی عرب کے علماء چونکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ وہ سلفی ہونے کے اور دوسرے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے سب سے زیادہ قریب تر ہیں، اس لیے ہم ان کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی تحقیق زیادہ بہتر لگتی ہے دوسروں کی تحقیق سے، تو اس لیے اس کا آہستہ پڑھنا یہ ہی زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال اس کو زور سے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں بسم اللہ اصل میں رکھی گئی ہے دو صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ اب اگر بسم اللہ نہ ہوتی تو سورۃ الفاتحہ کہاں ختم ہوئی، کہاں شروع ہوگی آگے البقرہ، یہ پتہ نہ چلتا، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو رکھا گیا۔ آگے فرمایا الف لام میم۔ اب یہ جو حرف آ گیا الف لام میم، تو یہ تین حروف ہیں، ان پر نہ زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے۔ تو یہ حروف قرآن کریم میں بہت ساری صورتوں سے پہلے آئے ہیں، تو ان حروف کو مقطعات کہا جاتا ہے، حروف مقطعات۔ مقطعات کا معنی ہے کہ جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ٹکڑا جیسے ہوتا ہے نا کسی چیز کو، اسی سے مقطعات، المقطعات۔ تو یہ اس لیے کہ ان حروف کو جس طرح لکھا ہوا ہے اسی طرح پڑھا جاتا ہے، جیسے الف الف ہی پڑھا جائے گا، لام لام ہی پڑھا جائے گا، میم میم ہی پڑھی جائے گی۔ اب اس کو علامہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس پر تو زیر زبر ہے ہی نہیں ہے، اور بھی کوئی حرکت لگا کر اس کو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس پر زیر زبر پیش ہے ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ حروف قرآن مجید میں بہت ساری آئے ہیں،
ایک جگہ پر کئی 3 حروف ہیں، جیسے یہ الف لام میم، اور کئی جگہ پہ 4 حروف آئے ہیں، کئی جگہ پہ 3 حروف تو بہت زیادہ آئے ہیں، کئی جگہ پہ 2 حروف بھی آئے ہیں، جیسے حامیم، یہ بھی بہت آیا ہے، الف لام را، یہ 3 حروف ہیں۔ تو ایک جگہ پہ 5 حروف بھی آئے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، تو یہ 5 حرف ہیں۔ سورت مریم کی شروع ہوتی ہے، وہاں 5 حروف ہیں، اور یہ 3 حروف بھی ہیں اور 2 حروف بھی ہیں، جیسے حامیم، اور 1 حرف بھی آیا ہے، جیسے نون، جیسے قاف، جیسے صاد۔ تو یہ جو حروف ہیں ان کو جیسے لکھا ہے ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، اور انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ جن پر مد ہوتی ہے صرف ان کو لمبا کیا جاتا ہے، جیسے یہاں الف ہے تو الف کو تو الف ہی پڑھیں گے، لیکن لام کو لمبا کریں گے، لام، اور میم کو بھی لمبا کریں گے، میم، لیکن پڑھیں گے انہیں اسی طرح جس طرح حرف ہیں وہ۔ تو یہ حروف، اب ان حروف کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی اور مفسر قرآن ہیں، ان کی تفسیر میں اور ان سے جو منقول ہے لکھا ہے کہ اس کا معنی وہ فرماتے ہیں، اس کا معنی ہے ان اللہ اعلم، میں اللہ ہی جانتا ہوں اس کی کیا مراد ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ تو گویا ان حروف کے معانی نہیں بتلائے گے، ان حروف کی کوئی معنی نہ اللہ نے بتلائے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس نے جو معنی کیا کہ میں اللہ ہی جانتا ہوں اس کی کیا مراد ہے، اللہ اعلم بمرادہ، یہ بھی آتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے ان حروف کا کیا معنی ہے۔ لیکن یہ حروف اسی حروف ابجدیہ، حروف ابجد جو پٹی ہے عربی زبان کے، جو حروف جن کے جڑنے سے الفاظ بنتے ہیں، یہ انہی حروف میں سے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے غلط فہمی سے پتہ نہیں کیا وہ سمجھتے ہیں، ان کی تختیاں بنی ہوئی ہیں ان حروف کی، لوگوں نے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں لٹکا کر، کوئی گاڑی میں لٹکاتا ہے، کوئی دکان میں لٹکاتا ہے، کوئی جیب میں چھوٹا سا تعویذ بنا کر اس میں ڈال کے رکھتا ہے، پتہ نہیں وہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے۔ تو اس کی کوئی اصل وصل نہیں ہے بھائی، وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا راز ہے اس میں جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتلایا، تو اس کی شاید برکت سے کچھ ہمارا کام بن جائے گا، کچھ ہماری بگڑی بن جائے گی۔ تو یہ غلط ہو جائے گا اگر ایسا عقیدہ رکھ لیا تو۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے اس کے معنی متعین ہی نہیں فرمائے، تو اپنی طرف سے کوئی معنی متعین کرنا یا کوئی مفہوم لینا، یہ تو قرآن کریم کے بارے میں جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو الف لام میم ہے، یہ 3 حروف جو ہیں ان کو ایسے ہی پڑھا جائے گا، اور پورے قرآن میں جہاں جہاں یہ آئے ہیں علماء نے اپنی طرف سے ایک توجیہ پیش کی ہے اس کی، کہ کہتے ہیں کہ جی جہاں بھی آئے ہیں اس کے آگے قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کا معجزہ ہونا بیان ہوا ہے۔ چونکہ یہ قرآن
جس زبان میں نازل ہوا ہے عربی زبان میں، اس وقت عرب لوگ جو تھے وہ عربی میں بڑے فصیح اور بلیغ لوگ تھے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو رکھ کر ان کے سامنے ایک چیلنج دیا ہے انہیں کہ دیکھو یہ جو تمہارے حروف ہیں، انہی حروف سے میں نے یہ کتاب بنا کر نازل فرمائی ہے، تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے تو لاؤ اس جیسی کتاب۔ تو گویا یہ منکرین کے لیے ایک چیلنج کی شکل میں ہے، ایک چیلنج ہے منکروں کے لیے، نہ ماننے والوں کو اللہ کی طرف سے ایک چیلنج ہے کہ میری اس کتاب کی مثل اگر تم لا سکتے ہو تو لا کر دکھاؤ، ایک آیت لا کر دکھا دو۔ تو باوجود وہ عرب لوگ فصیح و بلیغ ہونے کے، کسی کافر کا کوئی اعتراض نہیں ملتا کہ اس نے کوئی اعتراض کیا ہو کہ دیکھو جی اس کتاب میں تو ایسے الفاظ بھی ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہے۔ آج کل مسلمان بہت سارے ایسے ہیں جو کسی عالم کی بات کو سنیں گے تو کسی سے سنا ہوگا کہ اس کا معنی نہیں ہے، کسی کو آتا تو وہ سوال کر دیں گے جی الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ تو جب وہ کہیں گے جی اس کا معنی تو کوئی ہے ہی نہیں، بتلایا ہی نہیں گیا، تو کہتے ہیں دیکھو یہ کیسے عالم ہیں جنہیں قرآن کے الف لام میم کا معنی بھی نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ غلط فہمی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی۔ اگر کوئی معنی ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معنی متعین فرماتے، صحابہ کرام سے کچھ منقول ہوتا تو وہ ذکر ہو جاتا، چونکہ یہ کوئی منقول ہوا ہی نہیں ہے اس کا معنی، تو اس لیے اپنی طرف سے کوئی معنی متعین کرنا یہ توجیہ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی معنی ہے۔ بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے بھی، ایک نے اپنی طرف سے ایک توجیہ ایک کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ مراد ہو۔ مثلا وہ کہتے ہیں الف سے مراد ہے اللہ، اور لام سے مراد ہے جبریل، جبریل کے آخر میں لام ہے، اور میم سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ جس نے یہ قرآن نازل فرمایا، جبریل جو اس قرآن کو لے کر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل ہوا۔ لیکن یہ معنی بیٹھا کیسے؟ اگر ابتدا سے لیا جائے تو اللہ کا الف اگر مراد ہو تو جبریل کی جیم ہونی چاہیے تھی نا، جبریل کے آخر کا لام کیوں؟ اور اگر اللہ کے لیے ہوتا، یہ مراد ہوتی تو ہاں ہوتا، اللہ کے آخر نام اس میں ذات میں جو آخری حرف ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اگر آخر کو لیا جاتا تو دال ہوتی۔ تو یہ ایک انہوں نے کہا ممکن ہے ایسا ہو، یہ کوئی بات یعنی ایتھینٹک نہیں ہے کہ یہی مراد ہے۔ تو اصل قول وہی ہے کہ ایسے الفاظ کے معنی اللہ رب العزت نے نہ بتلائے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معنی متعین کیے ہیں، لہذا اور نہ ہی اس میں اگر کسی کو یہ معنی حروف کے نہیں آتے تو نہ ہی اس سے کوئی اتنا بڑا فرق پڑتا ہے اس کے ایمان اور عمل میں اور علم میں۔ اس لیے کہ اگر کوئی معنی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے، صحابہ پوچھ لیتے۔ تو یہ ایک اسلوب ہے، انداز ہے کہ وہی فصیح بلیغ لوگ کافر جب یہ سنتے ان الفاظ کو جو حروف الگ الگ پڑھے جاتے تو وہ متوجہ ہو جاتے کہ یہ کیسے حروف ہیں۔ پھر جب آگے پڑھا جاتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو وہ
चौंक जाते कि ये कैसी किताब है जिसके इब्तदा में वही हरूफ हैं जिनसे ये किताब को अल्लाह ताला ने मुरक्कब किया है, जोड़ा है। इसके बावजूद कोई नहीं जानता कि इन हरूफ का माना क्या है। तो ये एजाज़ है, कुरान करीम का मोजज़ा है, कुरान करीम की अज़मत है, कुरान करीम का एक बुलंद पाया किताब होना है और कलामुल्लाह होने पर एक दलील है कि अल्लाह ताला की इस किताब में हरूफ ऐसे हरूफ हैं जिनके बारे में खुद अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं जानता। तो ये एक इजाज़ है कुरान करीम का बहरहाल जो बयान हुआ। तो मैं यहाँ तफसील से बयान कर दिया इसलिए कि आगे जाकर जब ये हरूफ आएंगे तो दोबारा इसको दोहराना ना पड़े। ये मैंने जो बयान किया है हरूफ मुक़त्ताअत के बारे में, ये अक्सर व बेशतर मुफस्सिरीन जो है कुरान करीम के, उनके तमाम अक़वाल को इन बातों में इकट्ठा कर दिया गया है। तो लिहाजा इन हरूफ के बारे में अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि बसा औक़ात ऐसा होता है कि जो बात की जाती है लोग उसके बारे नहीं पूछते, दूसरी बात का सवाल कर देते हैं जिसका उससे ताल्लुक ही नहीं होता और जो जाननी ज़रूरी भी नहीं है। जैसे एक जगह मैंने थोड़ा सा दर्स दिया, लोग इसी बात पर कि लोगों दीन को अपना लो, कुरान करीम को सीखो, ये वो इस तरह की बात बयान की। तो बयान के आखिर में एक नौजवान आया, कहता एक सवाल पूछना है। मैंने कहा पूछिए। तो मुझे कहने लगा मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का क्या नाम है। मैंने कहा कुरान करीम में मूसा अलैहिस्सलाम का के बाप का नाम भी जिक्र नहीं हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम तो आया है और बाकी अहादीस में मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान आया है, और जो उसके उनकी वालिदा का क्या नाम है ये तो फिर तारीख में थोड़ा देखना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा का नाम जानने की, उनकी माँ का नाम जानने की तुम्हें क्या ज़रूरत पेश आ गई। कहता नहीं वैसे ही। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे, जो बात बयान की गई उसको सुनो, उसको समझो, जो उससे तुम्हें समझ नहीं आई उसके बारे में सवाल कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। ऐसे सवाल करने की क्या ज़रूरत है जिनसे तुम्हें ना कोई, तुम ना भी जानो तो तुम्हारा गुजारा हो सकता है। जैसे बाद लोग कहते हैं जी असहाबे काफ के क्या नाम है, फिर वो नाम भी उनके वो बाद लोग पढ़ते हैं। जैसे बाद लोग इसी तरह कई चीज़ें पूछते हैं, असहाबे काफ के कुत्ते का क्या नाम था। तो जिन चीज़ों को कुरान मजीद ने बयान नहीं किया, छोड़ दिया है, उसका मतलब यही है कि जो ज़रूरी चीज़ थी उस वाक़े में वो अल्लाह ताला ने इसमें बयान फरमा दी। तो इसलिए हमें वहीं तक रहना है जहाँ तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। अल्लाह ताला हम सब को कुरान करीम समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।